वजीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। लद्दाख में रुसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी सरकार बेपनाह दबाव में है। भारत की हरकतें नामुनासिब हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। मोदी की क़यादत में भारत एक बदमाश रियासत बन गई है। मोदी बदतरीन माशी और सियासी मसाइल से अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए खित्ते में मुहिम जुई और अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मसालिम पर आलमी इस्लाम में तशवीश। OIC के वज़ीर खारिजा सतह का हंगामी वीडियो इजलास आज तलब। इजलास में आज़रबाईजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत जम्मू कश्मीर से मुतालिक तंजीम के राबता ग्रुप के रुकन ममालिक के वज़ीर खारिजा शिरकत करेंगे। मोदी हुकूमत की फिस्ताई पॉलिसियों के बायस भारत के नेपाल के साथ ताल्लुकात भी कशीदा। नेपाल के रेडियो स्टेशन ने भारत मुखालिफ नगमे नशर करने शुरू कर दिए। भारत मुखालिफ गीतों में भारत के नाजायज कब्जे से नेपाल की जमीन वापस लेने के अज़्म का इज़हार। भारतीयों ने मोदी को झूठा करार दे दिया। कभी नेपाल के हाथों पिसपाई और कभी लद्दाख में हुई खूब पिटाई। मोदी ने भारत को बना दिया मजाक। क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजियों और शहरियों की दुहाई। हमें ये जानने की जरूरत है कि वादी गुलवान में क्या हुआ। भारतीय सहाफी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम खुला खत। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 4,471 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,81,088 हो गई। मजीद 89 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,590 जाबहक, 71,458 सेहतियाब। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 90,43,000 से तजावुज कर गई। 4,70,698 अमवात, 48,38,320 सेहतियाब। अमरीका में मुतासर अफराद की तादाद 23,56,000, ब्राजील में 10,86,000, रूस में 5,84,000 और भारत में 4,26,000 से ज्यादा हो गई। अमरीका में 1,22,000, ब्राजील में 50,000 से जायद जान की बाजी हार गए। पंजाब में सरकारी दफातर की नाकारा गाड़ियों, फर्नीचर और मशीनरी की नीलामी मुकम्मल। शफाफ तरीन नीलामी से 75 करोड़ रुपए से जायद के फंड सरकारी खजाने में जमा। हमारा ये इक़दाम दफातर को साफ और निज़ाम को शफाफ बनाने की उम्दा मिसाल है। डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा पुलिस और दीगर इंतजामी महकमों में क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक नीलामी का अमल मुकम्मल किया गया। सरदार उस्मान खान बुज़दार। मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी का कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। मरहूम की नमाज़ जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन इंचोली की इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। अल्लामा तालिब जौहरी का शुमार मुल्क के मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर्स में होता था। वो बुलंद पाया शायर, मौरिख, जाकिर और फलसफी भी थे। मारूफ कवाल अमजद साबरी की शहादत को 4 साल बीत गए, मगर उनका मुनफरिद अंदाज और पुरसोज आवाज आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। 40 अजला के मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल तल्फी की मुहिम में 9 टीमें शरीक।
آپریشن میں بہترین نتائج کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر۔ اولمپک ڈے منانے کے لیے پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ فٹنس ٹورنامنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں 1 دن کی توسیع کر دی۔ مقابلے 24 جون تک جاری رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں سمینہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ کا آغاز کرتی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر ہو۔ بحریہ گرین لو کاسٹ کی بکنگ ناؤ اوپن۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں 75 گز کے محدود لو کاسٹ ریزیڈینشل پلاٹ پر گراؤنڈ پلس 2 سٹوری 4 بیڈ کا اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کریں۔ پاکستان کی سب سے بڑی لو کاسٹ کی حیرت انگیز کم قیمت 16,75,000 روپے میں، بکنگ صرف 2,95,000 میں، قبضہ 3 سال میں اور بقایا ادائیگی وہ بھی 4 سال کی آسان اقساط میں۔ گھر کی تعمیر کے لیے آسان اقساط پہ بینک قرضے کی سہولت بھی موجود۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اوورسیز بلاک، گیٹڈ کمیونٹی کا اپنا کلب ہاؤس، ترقیاتی کام تیزی سے جاری۔ وہ تمام بین الاقوامی معیار کی سہولیات جو بحریہ ٹاؤن کی دیگر کمیونٹیز کو میسر ہیں۔ بحریہ گرین، آپ کی توقعات سے بڑھ کر۔ بکنگ فارمز بحریہ ٹاؤن ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر کے بحریہ ٹاؤن کراچی، راولپنڈی، پشاور، لاہور اور نواب شاہ اور انٹرنیشنل آفیسز میں بما کیش، بینک ڈرافٹ یا UBL اور ABL کی ملک بھر میں کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں۔ جلدی کریں، بکنگ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر۔ بکنگ کے لیے ٹول فری نمبر 0800-00-100 یا ہمارے لوکل اور اوورسیز آفس سے رابطہ کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بڑا بیان، وزیرستان ہو یا LOC پر فائرنگ، بھارت کو پاکستان کا امن ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت افغانستان میں بھی امن نہیں چاہتا، BJP کی سرکار بے پناہ دباؤ میں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ لداخ میں رسوائی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ان سوالات سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود سلیپر سیلز کو متحرک کر سکتا ہے۔ کراچی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ بھارت لائن آف کنٹرول پر بھی سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ہمیں ایسے واقعات کا غور سے جائزہ لینا ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی حرکتیں نامناسب ہیں۔ نئی صورتحال پر OIC کے وزرائے خارجہ سے آج رابطہ کروں گا۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ مودی کی قیادت میں بھارت ایک بدمعاش ریاست بن گیا ہے۔ ٹویٹر پیغام میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ نریندر مودی بدترین معاشی اور سیاسی مسائل سے اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے خطے میں مہم جوئی اور عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے بھارتی مظالم پر عالمی اسلام میں تشویش، OIC کے وزرائے خارجہ سطح کا ہنگامی ویڈیو اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ تنظیم کے بیان کے مطابق اجلاس میں آذربائیجان، نائجر، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سمیت جموں کشمیر سے متعلق تنظیم کے رابطہ گروپ کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسمین کا کہنا ہے کہ اجلاس بھارتی قابض انتظامیہ کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیوں کے تناظر میں طلب کیا گیا ہے۔
नाज़रीन, तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब मौजूद हैं। उन्होंने खबरनामे में हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रसूल बख्श रईस साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का। राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं कि ये नरेंद्र मोदी नहीं है, सरेंडर मोदी हैं। चाइना में लद्दाख बॉर्डर पर हमने देखा जो कुछ भी हुआ, चाइना ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। इस तमाम सूरत हाल में भारत अब इस वक्त कश्मीर को लेकर, LOC को लेकर, पाकिस्तान के साथ शरारत, नेपाल के साथ शरारत, क्या करना चाहता है सर? मेरा ख्याल ये है कि मोदी और जो इंतहा पसंद है, हिंदू इंतहा पसंद उसके साथ हैं, जो उनके हिमायती रहे हैं, वो एक बंद गली में फंस गए हैं। बल्कि वो उन्होंने जो जाल हमसाया ममालिक के लिए बनाया हुआ था, उसमें वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कि ऐसा नहीं हुआ जिस तरह उनकी तवक्को थी कि वो हमें आंखें दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे और उनके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होगा। यहाँ तक कि नेपाल जो सबसे छोटा मुल्क है भूटान के बाद जनूबी एशिया में, वो भी खड़ा हो गया है और कहा है कि आप हमारे अंदर दरअंदाजी कर रहे हैं। तो मामला क्या है? कश्मीर का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, भूटान का हो या चीन का हो, मामला यह है कि हिंदुस्तान अपनी सरहदों को आगे की तरफ बढ़ाना चाहता है, मुदाखलत करना चाहता है। इलाकों को जो कि पहले ही से, अंग्रेजों के जमाने ही से वो इलाके जो चीन का हिस्सा है, जो नेपाल का हिस्सा है, और कश्मीर के मामले में तो बिल्कुल उन्होंने धांधली की है, तारीखी धांधली की है कश्मीरियों के साथ भी और हमारे साथ भी। एक कमजोर समझते हुए वो कहते हैं कि इनसे फायदा उठाओ और उनके इलाकों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करो। जवाब भरपूर आया है नेपाल की तरफ से, तो हमें खुश होना चाहिए। चीन ने भी कर दिया है और हम तो उनका मुकाबला जब से कि पाकिस्तान बना है, आजाद हुए हैं हम उनसे, तो हम उनका मुकाबला कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो साबित कदमी से उनकी जारहियत का मुकाबला करता चला आ रहा है। और हम जब तक कि कश्मीर आजाद नहीं होता, कश्मीरियों को हक खुद रहदही की वो जो एक वादा है वो और उनको वो किस्मत जो है वो नसीब नहीं होती, तब तक तो हम उनका मुकाबला करते रहेंगे। और हम एक मिसाल भी बने हैं इलाके के लिए कि कुछ हो, जंगे हमने की हैं और करते रहेंगे, लड़ना है तो लड़ते रहेंगे। हम पुरअमन तरीके से हल होता है तो उससे हल करने की कोशिश करेंगे। कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा खटखटाया और अब आज हम जा रहे हैं अपना मुकदमा लेके, जो मुसलमान वज़राए खारजा हैं OIC की जानिब से जो एक मुतहर्रिक राब्ता ग्रुप है, उसका इजलास होने लगा है कि दुनिया का कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे कि कश्मीरियों ने और पाकिस्तान ने इस मसले के कानूनी, आईनी, अखलाकी, सियासी और पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश न की हो। कभी कोई हमने ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दिया। लेकिन इधर देखेंगे भारत की एक हथगर्मी है कि वो खत्म होने को नहीं आ रही। लेकिन फिर जब जवाब मिलेगा जिस तरह से चीन, नेपाल और पाकिस्तान ने देना है, तो जाहिर है कि अंदर तो बेचैनी पैदा होगी और वही बातें होंगी जो राहुल गांधी साहब कर रहे हैं। बिल्कुल रसूल बख्श साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जो पॉलिसीज इख्तियार की हुई हैं, गुज़िश्ता साल 5 अगस्त 2019 के बाद कोविड-19 की सूरत हाल को लेकर भी हमने देखा कि भारत के दिल में कोई रहम नहीं आया निहत्ते कश्मीरियों के लिए। सूरत हाल अब भी वैसी की वैसी है, हमसायों का जिक्र तो आपने भी कर दिया। क्या आप नहीं समझते कि मोदी हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरे का बाइस बनी हुई हैं? बिल्कुल, देखिए होता ये है कि अगर मुल्क आज़ाद हो जाए, जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दी, तो उसके लिए आप देखें कि जब बरतानिया की हुकूमत खत्म हुई और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लोग यहाँ पे आए, तो कितना बड़ी कुर्बानी हमने दी। ये तो लोगों को बताने की बात है। आज़ादी इतना बड़ी बात है कि आज़ादी अगर जो रोहिंग्या की आप देखेंगे वो खुशी की है। अच्छा रसूल बख्श रईस साहब, एक तो आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, ब्रेक कर रही है, अगर आप एडजस्ट कर सकें ऐसे कि आवाज हम तक सही पहुंच सके। अच्छा सर, दूसरा थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए। अगर आप डेमोग्राफिक स्टडी हम करते हैं पूरे खित्ते की,
लद्दाख बुद्ध ज्यादा आबादी बैठी हुई है, वहां पर बुद्ध भिक्षु हैं, बुद्ध मत के बहुत सारे पैरोकार हैं, जो कि चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है। नेपाल हिंदू अक्सरियती इलाके जो हैं वहां पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद है हिंदुओं की। कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में हम ये कहते रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ भारत ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन अब अगर हम दूसरे बॉर्डर्स को देखते हैं तो वहां पर ऐसा लगता नहीं है। तो इज इट ओनली द रिलीजन दैट इज मेकिंग द डिफरेंस, या भारत अब नजरियाती हद से हटके जोग्राफियाई टेरिटोरियल अपनी सरहदों को बढ़ाना चाह रहा है हर तरफ से? इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। देखें कि जो एक 25 साल किसी कैफियत रही और मुदाखलत शुरू की थी हिंदुस्तान ने वहाँ श्रीलंका में, और एक बहुत बड़ा आजाद उन्होंने शामिल अलायदगी पसंदों को आगे बढ़ा के उनकी मदद करके ट्रेनिंग करके फिर उनके खिलाफ खुद भी वो लड़ने के लिए आमादा हो गए। तो ये जो उन्होंने खलफशार पैदा किया था उसमें तो मजहब की बात नहीं, वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरे, और उभरने का जो तरीका उन्होंने सोचा है वो उस किस्म के अवामिल तलाश कर रही हैं जो 18वीं 19वीं सदी के हैं, 20वीं सदी के भी नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। आज चीन ने जो गलबा हासिल किया है दुनिया में वो इक्तिसादी तरक्की करके, और जो मामलात थे हांगकांग का मसला हो, ताइवान का मसला हो, ताइवान के ऊपर अगर वो जाके अपने इलाके को वापस लेना चाहें तो चंद घंटों की बात है, लेकिन वो ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो वो जो एक रोशन मिसाल हमारे पास चीन की है, यूरोप के ममालिक की है, कि उन्होंने अपने मामलात को पुरअमन तरीके से हल किया है, और उसको हल करने के बाद उन्होंने इलाकाई ममालिक के साथ ताउन आगे बढ़े हैं। या हिंदुस्तान बड़ी ताकत बनना चाहता है 200 धांधली से, जो साम्राज्य हरबे हैं उनसे तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ कर सकता है, क्योंकि जवाब उसी तरीके का आएगा जिस तरीके के जिस तरीका का रवैया है। रसूल बख्श सईद साहब, ये जरा शेयर कीजिएगा कि हम देख रहे हैं कि कहा यही जा रहा है कि ये मगरबी ताकतों की आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है कि भारत चीन की आंखों में आंखें डालकर या भारत चीन के साथ पंगा लेने तक तैयार हो गया। अदरवाइज 1962 से लेकर आज तक जो है उसकी हिम्मत नहीं हुई थी, जब उसमें 1962 में उसको इंडो चाइना वॉर में शिकस्त हुई थी। तो क्या वाकई भारत इस हद तक, मोदी सरकार इस हद तक बेवकूफ है कि वो हमसाये से ताल्लुक बिगाड़ रही है मगरबी ताकतों की आशीर्वाद पर? और दूसरा ये कि मगरबी ताकतें किस हद तक रिलायबल सोर्स हैं कि वो पुश करेंगी, पीछे बैक करेंगी भारत को, और चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, इस पूरे खित्ते में भारत जो है अपनी अजारादारी कायम करने में कामयाब हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि ये भारत की रियासती पॉलिसी है? नरेंद्र मोदी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये रियासती पॉलिसी है, शख्सी फर्क हो सकता है? यहाँ पे देखें, ये रियासती पॉलिसी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम जो हिंदुस्तान की एक तमन्ना है, ख्वाहिश है कि वो एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरे, और उसके लिए उसको सहारा चाहिए अमेरिका का, और अमेरिका का सहारा उनको मिल चुका है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सूरत में। उन्होंने कोशिश ये की है कि उनको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी मेंबर बनाया जाए, उनको एक जायज का न्यूक्लियर पावर के तौर पर भी तस्लीम कराया जाए। फिर उनको वो ले गए हैं, कोशिश कर रही हैं कि जो एशिया पैसिफिक रिम रीजन है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, अमेरिका है, और अब हिंदुस्तान को उसके अंदर उन्होंने शामिल कर लिया है। तो ये एक पूरा जो एक महाज बन रहा है, उसकी दो वजूहतें। एक तो ये है कि ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करके वहां से फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे अगर जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनको सामने रखें तो वो चीन के लिए एक ऐसी ताकत यहाँ मकामी तौर पर पैदा करना चाहते हैं कि जिसकी आबादी भी तकरीबन लगभग चीन के करीब है, वहाँ पे मौजूद भी है, और फिर एशिया पैसिफिक रिम के हवाले से जो मलक्का स्टेट है उसमें अगर इस इत्तेहाद का गलबा रहता है तो चीन के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन चीन ने फिर उसका जो तरीका सोचा है वो भी 15-20 साल से यही कुछ सोचते रही हैं कि उसका जो अल्टरनेटिव रूट है वो ग्वादर है, वो वन बेल्ट वन रोड है, वो एशिया है, लैंड रूट्स हैं, सिल्क रूट्स हैं, वो उनको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है और उनमें $70 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये जो लद्दाख में आपने देखा है या जो हिंदुस्तान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ इसीलिए है कि किस तरह से चीन के लिए ये जो अल्टरनेटिव वो रास्ते चीन बना रहा है
اس کے لیے کس قسم کی رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں. لیکن چین تیار تھا, پاکستان بھی تیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ تو اشیر بات نہیں ہو سکتی کہ وہاں جا کے آپ لڑائیاں شروع کر دیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مغرب کے اسٹریٹجک یا تجزیاتی تعلقات ہیں ہندوستان کے جو پیدا ہو رہے ہیں, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مشترکہ مفادات ہیں. بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب, ماہر بین الاقوامی امور, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساری صورتحال پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. ناصر, خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مقبوضہ کشمیر میں ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر نے مقبوضہ علاقے میں شراب کی فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر کے صدر ڈاکٹر نثار الحسن نے سری نگر سے جاری بیان میں کہا کہ وادی کشمیر میں شراب کو فروغ دینا ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ شراب ایک بڑی سماجی برائی ہے اور اس نے نہ صرف لوگوں اور خاندانوں کو تباہ کیا ہے بلکہ پورے معاشرے پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کی متعدد ریاستوں گجرات, میزورام, ناگالینڈ, منی پور اور بہار میں شراب پر پابندی عائد ہے. ڈاکٹر نثار نے سوال کیا کہ اگر بھارت کی متعدد ریاستوں میں شراب پر پابندی عائد ہے تو جموں کشمیر میں کیوں نہیں. ڈاکٹر نثار نے کہا کہ وادی میں شراب کی دکانیں کھولنے سے کشمیریوں کے مذہبی جذبات مجروح ہو گئے. جنازن, اس وقت ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے کشمیر کے حوالے سے اور خاص طور پر یہ جو خبر ابھی ہم نے آپ سے شیئر کی ہے کہ شراب کے متعدد جو ہے وہ کارخانے کھولنے کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر نامور حریت رہنما الطاف حسین وانی صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم وانی صاحب. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمارا حصہ بننے کا. الطاف صاحب, سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کی پالیسی کو لے کر بھارت اصل میں کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ ایک طرف ڈیموگرافک چینج چاہ رہا ہے, آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. وہ جو آپ لوگوں کا 5 اگست کے پہلے دن سے ہی ڈر تھا وہی ہوتا ہوا بھی اب نظر آ رہا ہے. بہت سارے قوانین کھل گئے ہیں اور اب آہستہ آہستہ شراب کی اجازت دینا, گو کہ مخالفت تو ڈیفینیٹلی جاری ہے, جذبہ حریت کمزور نہیں پڑ رہا, لیکن بھارت کہاں جا کر روکے گا؟ دیکھیں, بنیادی طور پر بھارت کشمیر کے اندر وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے جس سے وہ کشمیریوں کے اندر کی جو تحریک آزادی ہے اس کو دبانے میں کامیابی حاصل کر لے. آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے 32 سال سے خصوصاً ہندوستان کی سرکار اپنے فوج کے بلبوتے پر کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے کشمیریوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر 5 اگست کے واقعات کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور ایک کانسٹیٹیوشنل وارفیئر ہندوستان نے شروع کیا اور جس کے ذریعے سے کشمیر کی ڈیموگرافک کو چینج کرنا. اب آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی شراب کی خبر آنے سے پہلے کشمیر کے اندر ایک بڑا ہیو اینڈ کرائے ہوا کہ ہندوستانی فوج کس طرح سے کشمیری نوجوانوں کو جو منشیات ہے اس کا عادی کر رہی ہے, اس کے استعمال کی طرف لے رہی ہے تاکہ کشمیری نوجوانوں کو ایک طرف منشیات کی طرف, دوسری طرف اب جو شراب کھولنے کی بات الطاف حسین وانی صاحب, اگر ہم بات کریں بھارتی پالیسیز یا ایجنڈا کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ دنوں سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ جو حریت پسند نوجوان ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے, ان کی شہادتوں کی روزانہ خبریں آتی ہیں, اور دوسری طرف جو حریت رہنما ہیں وہ بھی ایک لمبے عرصے سے نظر بند ہے. ان تازہ ترین کارروائیوں کے پیچھے شدت جو ہے اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, شدت کی وجہ یہی ہے کہ جتنا ہندوستان نے طاقت استعمال کی, جتنے انہوں نے پالیسیز امپلائی کی تھی کشمیر کے اندر تاکہ کشمیر کے اندر تحریک کمزور ہو, لیکن ہم نے دیکھا کشمیر کے اندر تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے. کشمیر کا نوجوان, کشمیر کے بزرگ, کشمیر کے بچے, کشمیر کی مائیں, کشمیر کی بہنیں کسی بھی طور پر ہندوستان کے تسلط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک طرف حریت رہنما جو ہیں بڑے عرصے سے جیلوں میں بند ہیں, انہیں کسی قسم کی سہولیات میسر نہیں کی جا رہی ہیں, انہیں جو ہے جیلوں کے اندر جو اذیتیں دی جا رہی ہیں, اور دوسری طرف کشمیری نوجوان کی نسل کشی جاری ہے. پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں, ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک PhD اسکالر ایک جگہ شہید کیا گیا, اور اس طرح سے پچھلے سال میں اگر دیکھیں کہ درجنوں کے حساب سے جو اسکالرز جو ہیں جو شہید کیے گئے, اور پچھلے جو 5 مہینے ہیں اس میں 200 کے قریب کشمیر کے اندر جو نوجوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. یہ ہندوستان کا طریقہ یہ ہے کہ کشمیر کے تحریک آزادی کو دبائیں اور دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر کوئی دہشت گردی چل رہی ہے اور اس کو کراس بارڈر ٹیررزم کا نام دے کر دنیا کے اندر بدنام کرنا چاہتی ہے. یہاں ہی ہندوستان نے بس نہیں کیا. میں جو بات کر رہا تھا کہ منشیات
جس کا الزام ایک بار پھر پاکستان پر اور لگانے کی کوشش کی اور منشیات سامنے آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ثابت ہو گیا اور ایک جو خاتون ہے جنہوں نے یہ الزام لگایا اور بعد میں اس کو ثابت بھی کیا کہ کس طرح سے ہندوستان کی فوج نے اس کے بھائی کو منشیات کا عادی بنایا۔ اچھا وانی صاحب آواز اٹھائی۔ جی بالکل وانی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ یہ ذرا بتائیے گا، لداخ میں جو کچھ ہوا بھارت کے ساتھ 1962 کے بعد سے اب جو ہے وہ جنگ کی طرف گیا بھارت یا چھیڑ خانے کی طرف گیا، اور بالکل اس کو شاید اس سے بھی زیادہ بہتر جواب دیا گیا۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان ہے، کشمیر ہے، پاکستان چونکہ سفیر بھی ہے، وکیل بھی ہے، کشمیریوں کا ہمیشہ سے رہا ہے، کس طرح سے کشمیر کی صورتحال کو لے کر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ڈپلومیٹک یعنی سفارتی محاذ پر بھی اور سیاسی محاذ پر بھی، خاص طور پہ کشمیریوں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو لداخ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہوا، یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندوستان کے توسیع پسندانہ عزائم کیسے ہیں۔ وہ چین جیسی ایک بڑی طاقت کے ساتھ بھی مار کاروائی کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کہ ہندوستان اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اپنا انسرجن جو انہوں نے کیا اس ٹیریٹری میں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندوستان ایک روگ سٹیٹ ہے۔ وہ کسی طرح بھی ہمارے اس نقطۂ نظر کو جو ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ایل او سی پر جس طرح سے ہندوستانی فوج لگاتار در اندازی کرتی ہے، جس طرح سے وہ وہاں پر فائرنگ کر رہی ہے، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، وہ اس خطے میں ایک جنگ کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے کو ہندوستان کی ان کارستانیوں کے دنیا کے سامنے، اب یہ دنیا کے سامنے آئی ہوئی ہیں۔ جی بالکل دنیا کے سامنے آئی ہوئی ہیں، مزید اس کو سفارتی سطح پر ابھارنے کی ضرورت ہے، اور بھارت کے جو یہ توسیع پسندانہ عزائم ہیں اس کو دنیا کے سامنے رکھ کر جو ہے بھارت کا اصل چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ الطاف حسین وانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں خبرنامے میں ہم سے بات کرنے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ لداخ خطے کی وادی گلوان میں چین کے ساتھ حالیہ جھڑپ کے دوران مودی حکومت کی فضائی پالیسیز کے باعث بھارت کے نیپال کے ساتھ تعلقات بھی کشیدہ ہو رہے ہیں۔ کے ایم ایس کے مطابق نیپال کے ریڈیو سٹیشنز نے بھارت مخالف نغمے نشر کرنے شروع کر دیے ہیں جو بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں سنائی دے رہے ہیں۔ ان گانوں میں نیپال کے عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ اتراکھنڈ کے علاقوں کالا پانی، لپولیخ اور لیمودھورا کو واپس لیں، جنہیں ملک کے نئے نقشے میں شامل کیا گیا ہے۔ بیشتر نیپالی ایف ایم چینل سے نشر کیے گئے بھارت مخالف گیتوں میں کہا جاتا ہے کہ بھارت سے نیپال کی زمین واپس لی جائے گی۔ اتراکھنڈ کے ضلع پتھور گڑھ کے گاؤں دانتوں کے رہائشیوں کے مطابق نیپال کے بعض ریڈیو چینلز نے ان نغموں کے دوران بھارت مخالف تقاریر نشر کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، ایل او سی پر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج۔ 20 جون کو ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے ایک شہری شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی افواج ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ رواں سال بھارتی فورسز نے 1440 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ترجمان کے مطابق رواں سال بھارتی فائرنگ سے 13 شہری شہید اور 104 زخمی ہوئے۔ اور ناظرین، دوسری جانب بھارتیوں نے مودی سرکار کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ کبھی نیپال کے ہاتھوں پسپائی اور کبھی لداخ میں ہوئی خوب پٹائی۔ مودی نے بھارت کو بنا دیا مذاق، کیا اس دن کے لیے ہم نے قربانیاں دی، بھارتی فوجیوں اور شہریوں کی دہائی۔ بھارتی صحافی نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے نام کھلے خط میں کہا ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وادی گلوان میں کیا ہوا۔ انتہائی متحرک سوشل میڈیا پر بہت سے متضاد بیانات اور خوفناک تصویروں نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہ سوال سر اٹھانے لگا ہے کہ ہم کہاں جائیں اور کس پر اعتماد کریں۔ کھلے خط میں بھارتی صحافی نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اگر چین کی طرف سے مداخلت نہیں کی گئی تو بھارت کو کمانڈنگ آفیسر سمیت بہت سا جانی نقصان کیسے ہوا؟ کیا چین کے دعوے کے مطابق ہماری فوج نے ناکام حملہ کیا اور بھاری جانی نقصان اٹھایا؟ بھارتی صحافی کا یہ بھی پوچھنا ہے کہ لداخ المیہ میں روزانہ ایک نئی کہانی کیوں سننے کو ملتی ہے؟ کھلے خط میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا ہمیں کبھی حقیقت معلوم ہوگی اور کیا ہمارے فوجی اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں؟ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے عہدے کو ہدف تنقید بناتے ہوئے بھارتی صحافی کا اپنے کھلے خط میں کہنا ہے کہ یہ عہدہ بھارت کو بہتر تحفظ دینے اور تینوں افواج کو ایک چھتری تلے لانے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، تاہم حقیقت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے برعکس اور عہدے کی ناکامی کو ظاہر کر رہا ہے۔ بھارتی صحافی نے کھلے خط میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف سے استفسار کیا کہ کیا وہ اپنی ذمہ داریوں اور مراعات سے انصاف کر رہے ہیں اور کیا سیاسی قائدین کے لیے قربانی کا بکرا ثابت ہو رہے ہیں۔ بھارتی صحافی نے چیف آف ڈیفنس جنرل بپن راوت کے نام کھلے خط میں مزید کہا کہ بھارت کو دھوکہ نہ دیا جائے۔
اور قومی سلامتی کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف کہتے ہیں کہ بھارت ہندتوا اور توسیع پسندانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ چین بھارت کشیدگی اور اس کے پاکستان کشمیر کی تحریک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر اثرات کے موضوع پر آن لائن سیمینار میں اظہار خیال کرتے ہوئے معاون خصوصی نے کہا کہ بھارت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں سے اس کے تمام ہمسایوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم اور کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کے لیے چین کے ساتھ کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں سے پورے خطے کو خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان میں مزید 4,471 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 89 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,81,088 ہے۔ مجموعی طور پر 3,590 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 66,943 ہے، سندھ میں 69,628، اسلام آباد 10,912، بلوچستان 9,475 اور خیبر پختونخوا میں 21,997 اور گلگت بلتستان میں 1,288 اور آزاد کشمیر میں 845 ہے۔ اب تک ملک بھر میں 71,458 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اور وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ ملک کے ہسپتالوں میں جولائی کے آخر تک 2,100 سے زائد آکسیجن بیڈز کا اضافہ کر دیں گے۔ اسلام آباد میں 189 آکسیجن بیڈز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ وفاقی وزیر کی حکومتی ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد کے اسپتالوں کے دورے کی تفصیل بتا رہے ہیں صدف افضل۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر نے کہا کہ ہسپتالوں کے نظام اور سہولیات میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں پولی کلینک، CDA اور PIMS ہسپتال میں اضافی آکسیجن بیڈز فراہم کیے جا رہے ہیں، جن کی فراہمی آئندہ 3 سے 4 روز میں مکمل کر لی جائے گی۔ اس وقت اسلام آباد میں 189 بیڈز ہیں، 189 بیڈز آکسیجن والے ایڈ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر 20 بیڈز ہیں وہ تو ایڈ ہو کے سٹارٹ ہو گئے ہیں CDA ہاسپٹل کے اندر، اور اس کے اگلے 1-2 دن کے اندر 39 بیڈز اور CDA ہاسپٹل کے اندر ایڈ کر دیے جائیں گے۔ 13 بیڈز پولی کلینک کے اندر ایڈ کر دیے گئے ہیں۔ PIMS کے اندر 40 بیڈز جو ہیں وہ منگل کو انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں گے آکسیجن والے۔ اس کے بعد بدھ کے روز جو ہے 52 مزید بیڈز اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے، اور جمعرات کو انشاءاللہ تعالی 25 مزید بیڈز ایڈ ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ 20 بڑے شہروں میں ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اطلاق سے ہاٹ سپاٹس میں وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی۔ جو 92 ہاٹ سپاٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے جن کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کے اندر پاکستان میں اس وقت کورونا کے مرض کے شکار جو مریض ہیں، اس میں سے 40% پورے ملک کے ان ہاٹ سپاٹس کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ پوری پاکستان کی آبادی کا یہ علاقے جو ہیں وہ صرف 3% ہیں، یعنی 3% آبادی ملک کی تھوڑی بندشوں کا شکار ہوگی، لیکن اس سے 40% وبا کا پھیلاؤ جہاں پہ ہوا ہے وہاں پر پھیلاؤ روکنے اور اس کو کم کرنے کے اندر مدد حاصل ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا، چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل اور کورونا کے لیے فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں کا دورہ کیا اور دستیاب سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسد عمر کی سربراہی میں حکومتی ٹیم نے ہسپتالوں میں آکسیجن بیڈز اور وبا سے متاثرہ افراد کے علاج معالجے کے لیے فراہم کی گئی طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہراول دستے میں شامل ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کاوشوں کو سراہا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ کورونا کی وبائی صورتحال میں ماسک کا استعمال ہی مرض کو پھیلنے سے روک سکتا ہے۔ سیالکوٹ میں ٹائیگر فورس کے ہمراہ نو ماسک نو سروس مہم کے حوالے سے ماسک تقسیم کرنے کے موقع پر عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرائے گی۔ مہم کا مقصد شہریوں کو کورونا وائرس سے بچانا اور بیماری کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ مہم کے دوران عثمان ڈار نے شہریوں میں ہزاروں ماسک تقسیم کیے۔
सूबों ने मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीन की हिकमत अमली के तहत स्मार्ट लॉकडाउन और इकदाम से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को आगाह कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में सेहत के रहनुमा उसूलों की 6,862 खिलाफ वर्जियां हुई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 880 मार्केटें और दुकानें, 6 सनती यूनिट सील, जबकि 1,229 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। आजाद कश्मीर में 370, बलोचिस्तान में 684, गिलगित बल्तिस्तान में 178, पंजाब में 1,949 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में 23 दुकानों को सील किया गया और 9 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। नाज़रीन, दुनिया भर में अब तक 90,43,000 से जायद अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,70,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक 48,38,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 23,56,000 से ज्यादा है, जबकि 1,22,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क ब्राजील है, जहां 10,86,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि अमवात की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में भारत चौथे नंबर पर आ गया है, जहां 13,700 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 4,27,000 अफराद वायरस से मुतासर हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए नाफिज कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है और इक्तसादी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। फिलहाल मजहबी इज्तिमात, बैनुल-अक़वामी सफर और 50 से ज्यादा अफराद के इज्तिमाई समाजी मेलजोल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सऊदी अरब में 24 मार्च को कर्फ्यू नाफिज किया गया था। ईरानी रियाल की कदर में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में गुज़श्ता रोज शदीद कमी वाक़ हुई। हफ्ते के रोज ओपन मार्केट में एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की कदर कम होकर 1,93,300 तक पहुंच गई। जुमे के रोज एटमी तवानाई के आलमी इदारे ने ईरान से मुतालबा किया था कि वो इसके मुआयनाकारों की 2 मुश्तबा जौहरी तनसीबात तक रसाई रोकने से इज्तिनाब करे। और अब आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार की हिदायत पर सरकारी दफातर की नाकारा गाड़ियों, फर्नीचर और मशीनरी की शफाफ तरीन नीलामी से 75 करोड़ रुपए से जायद के फंड सरकारी खजाने में जमा हो गए हैं। इस मुहिम के तहत हुकूमत ने बगैर फंड्स जारी किए 75 करोड़ रुपए से जायद फंड्स इकट्ठे किए हैं। वज़ीर आला ने अपने बयान में कहा कि हमारा ये इक़दाम दफातर को साफ और निज़ाम को शफाफ बनाने में उम्दा मिसाल है। उन्होंने कहा कि दफातर में अमले और विजिटर्स के लिए जगह कम, जबकि बेकार सामान ने ज्यादा जगह घेर रखी थी। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम की फलाह और बेलौस खिदमत का जज्बा हो तो मसाइल हल करके ही वसाइल पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सूबे में किफायतजारी और वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल की मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मासी के एतबार में सरकारी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। और नाज़रीन, अब अफसोसनाक खबर, मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी का कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो गुज़श्ता कई रोज से अस्पताल में दाखिल थे। उनकी उम्र 80 साल थी। अल्लामा तालिब जौहरी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन इंचोली की इमाम बारगाह में अदा की जाएगी और सुपर हाईवे पर वादी हुसैन कब्रिस्तान में उन्हें सिपुर्द खाक कर दिया जाएगा। अल्लामा तालिब जौहरी का शुमार मुल्क के मुमताज इस्लामी स्कॉलर्स में होता था। वो बुलंद पाया शायर, मौर्रिख, जाकिर और फलसफी भी थे। अल्लामा तालिब जौहरी 1939 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के सूबे बिहार के मरदम खेज खित्ते पटना में पैदा हुए। इस्लामी कानून, इस्लामी फलसफा, कुरान और हदीस और मंतक पर उनकी गहरी नजर थी। उन्होंने कुरान पाक की तफसीर भी लिखी। अल्लामा तालिब जौहरी ने तवील अरसे तक PTV पर शाम गरीबा की मजलिस भी पढ़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मरहूम की दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। गवर्नर सिंध ने कहा कि अल्लामा तालिब जौहरी अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से लोगों में काफी मकबूल थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने भी आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दीन के लिए उनकी खिदमात तादेर याद रखी जाएंगी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील दे। मुफ्ती मोहम्मद नईम का शुमार मुल्क के बड़े मजहबी स्कॉलर्स में होता है, जिन्होंने इस्लामी तालीमात को दर्स और तदरीस के जरिए मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर आम किया।
وہ گزشتہ روز دل کے عارضے کے باعث کراچی میں انتقال کر گئے تھے. انہیں جامعہ بنوریا کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. ان کی نماز جنازہ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی نے پڑھائی. مفتی نعیم کی شخصیت اور مذہبی خدمات کے بارے میں دیکھتے ہیں کراچی سے علی اصغر ارباب کی یہ رپورٹ. ملک کے معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد نعیم 1 جنوری 1958 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا. مفتی محمد نعیم کے والد بھی عالم دین تھے جو پاکستان بننے سے پہلے کراچی آئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جنہوں نے 1989 میں جامعہ بنوریا عالمیہ کی بنیاد رکھی. مفتی محمد نعیم نے جامعہ بنوریا عالمیہ سے دینی تعلیم مکمل کی اور اس ادارے سے منسلک ہو گئے. ان کی نگرانی میں یہ ادارہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر اسلامی تعلیمات کا مرکز بن گیا جہاں 52 ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی طلباء بھی اسلامی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یوں شرعی معاملات میں بھی جامعہ بنوریا سے جاری ہونے والے فتوے کو عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سرکاری سطح پر بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے. مفتی محمد نعیم ایک اعتدال پسند سوچ رکھنے والے مذہبی رہنما تھے جنہیں مضبوط، بے خوف اور ملنسار شخصیت کے باعث مذہبی، سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. مفتی محمد نعیم ایک اچھے مقرر بھی تھے جس کے باعث مختلف ٹی وی پروگرامز میں انہیں مذہبی معاملات پر گفتگو کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا تھا. مذہبی خدمات کے باعث وہ وفاق المدارس کے مرکزی رکن بھی تھے. مفتی محمد نعیم نے مختلف کتب بھی تحریر کیے جن میں ان کی معروف تصنیف تفسیر القرآن کے 7 جلد کی اشاعت ہو چکی ہے. مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ جامعہ بنوریا میں ادا کی گئی جس میں مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مفتی محمد نعیم کے انتقال کو ملک کے لیے بڑا نقصان قرار دیا. انہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی اشاعت، علوم نبوت اور علوم قرآن کی اشاعت کے لیے وقف کر رکھی تھی. دنیا بھر میں وہ پاکستان کے سفیر تھے اور پاکستان کے سفیر یہاں سے تیار کر کے انہوں نے بھیجے. مفتی صاحب کا خال پر ہونا میرا خیال ہے کہ ناممکن ہے. عوامی مسائل میں بھی بڑی دلچسپی رکھتے تھے اور لوگوں کے جھگڑے اور ان کے بہت سے تنازع انہیں بھی وہ حل کرتے تھے. بعد میں مفتی محمد نعیم کو جامعہ بنوریا کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. اور ناظرین، قوالی کے فن سے دنیا بھر میں شہرت پانے والے امجد صابری کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 4 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن سماعتوں میں رس گھولنے والی آواز آج بھی کروڑوں شائقین کی سماعتوں میں محفوظ ہے. امجد صابری کو 4 سال قبل 2016 میں 22 جون کو کراچی کے یاقی لیاقت آباد میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا. امجد صابری معروف قوال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. وہ دنیا بھر میں قوالی کو شہرت دوام بخشنے والے غلام فرید صابری کے گھر 23 دسمبر 1976 کو پیدا ہوئے. 1988 میں فنی سفر کا آغاز کیا اور اپنے والد کی مشہور زمانہ قوالی تاجدار حرم کو اس طور پر پیش کیا کہ سننے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے. امجد صابری اپنی بہترین آواز اور انفرادیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور برے صغیر میں بھی لوگ ان کے دیوانے رہے. امجد صابری نے قوالی کے شعبے کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے اس میں نت نئے تجربات کیے اور اسے جدت کے ساتھ پیش کیا. ان کی چند مشہور قوالیوں میں سے ایک ان کے والد اور چچا مقبول صابری کی قوالی تاجدار حرم کو دوبارہ نئے انداز سے پیش کرنا تھا جسے بہت مقبولیت حاصل ہوئی. ان کی مشہور قوالیوں میں بھر دو جولی، میرا کوئی نہیں تیرے سوا تھی. اس طرح خواجہ کی دیوانی بھی لوگوں میں بہت پسند کی گئی. امجد صابری کی طرف سے گائے جانے والے عارفانہ کلام میں سر لا مقام سے طلب ہوئی جس نے مدینے جانا ہے کر لو تیاریاں بہت مشہور تھی.
بلوچستان کے مختلف اضلاع میں محکمہ زراعت، پاک آرمی اور FC بلوچستان کے مشترکہ تعاون سے ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کئی ہفتوں سے جاری ہے، جس میں پاک فوج، FC بلوچستان کے جہاز اور ہیلی کاپٹرز حصہ لے رہے ہیں، جبکہ گاڑیوں کے ذریعے بھی اسپرے کا عمل جاری ہے۔ اب تک کئی 100 مربع کلومیٹر علاقے کو ٹڈی دل سے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے زمینداروں اور کسانوں نے حکومت، پاک فوج اور FC بلوچستان کے ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج اور FC بلوچستان کے فضائی آپریشن سے ٹڈی دل کے خاتمے میں مدد مل رہی ہے۔ ملک بھر میں 20,75,000 ایکڑ رقبے پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن مکمل کیا جا چکا ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق 40 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 900 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ بلوچستان کے 26 اضلاع میں 9,669 ایکڑ رقبے پر آپریشن کیا جا رہا ہے، جس میں آرمی کے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے 6، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ بارشوں اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ مشقوں میں ریسکیو سمیت تمام ضلعی محکموں نے حصہ لیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں شہریار بٹ۔ نہر اپر چناب پر منعقدہ فرضی مشقوں میں ریسکیو کے جوانوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا زبردست مظاہرہ کیا۔ مشقوں کے دوران سیلاب سے متاثرہ افراد کا انخلاء، ڈوبنے والے افراد کے بچاؤ، اسکوبا ڈائیونگ، ڈوب جانے والے افراد کی تلاش، تیراکی اور کشتی رانی کی فرضی مشقیں کی گئی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے جو ہے نا وہ اپنی اکوپمنٹ کی ریڈیشن اور ریڈینس اور اس کے علاوہ سٹاف کی جو ریڈینس ہے اس کو چیک کرنے کے لیے موک ایکسرسائز ارینج کی تھی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپریشنل ریڈینس، اپنا جو اکوپمنٹ ہے اس کی جو ہے تیاری اور اس کی انسپیکشن ہو جائے۔ مشقوں میں محکمہ صحت، ٹریفک پولیس، ہلال احمر، واسطہ، سول ڈیفنس، لائف سٹاک اور ریسکیو 1112 کی طرف سے آلات اور مشینری کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام اسٹالز کا دورہ کیا اور محکموں کی طرف سے کیے جانے والے انتظامات اور تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پچھلے سالوں کا پیٹرن دیکھتے ہوئے اور جو اس سال فلڈ جتنا آئے گا اگر آتا ہے تو وی آر ریڈی اور ہم تیار ہیں۔ مطلب اس میں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے اپنا کام کر لیا ہے، CO ہیلتھ صاحب نے اپنا کام کر لیا ہے، ویکسینیشن سارے جانوروں کی ہو چکی ہے، ریسکیو والوں کا کام تیار ہے۔ محکمہ موسمیات کی اس سال اضافی بارشوں کی پیش گوئی ہے، جس کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور تمام ادارے پوری طرح الرٹ ہیں۔ شہریار بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، گجرانوالہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم سیالکوٹ، نارووال اور لاہور میں بارش ہوئی۔ اور اب ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اسلام آباد 39، لاہور 40، کراچی 37، پشاور 41، کوئٹہ 37، مظفر آباد 39 اور مری 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم 28 جون کو مانچسٹر روانہ ہوگی۔ مانچسٹر پہنچنے کے بعد قومی ٹیم ڈربی شائر پہنچے گی، جہاں اسے 14 روز تک قرنطینہ میں وقت گزارنا ہے۔ اس دوران ٹیم کو ٹریننگ اور پریکٹس کرنے کی اجازت ہوگی۔ ٹریننگ اور پریکٹس کے علاوہ پریکٹس میچوں کی کمی کی تلافی کے لیے چند انٹرا اسکواڈ میچز کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے ڈومیسٹک سیزن کا آغاز نہ ہونے کے باعث پاکستانی ٹیم کو پریکٹس میچز کھیلنے کے لیے مقامی ٹیمیں دستیاب نہیں ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ سیریز اگست اور ستمبر میں شیڈول ہے۔
قومی انڈر 19 خواتین کرکٹ ٹیم کے ویڈیو لنک پر فٹنس ٹیسٹ آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ پی سی بی کے مطابق انڈر 19 ٹیم کی 19 خواتین کرکٹرز کی آن لائن فٹنس ٹیسٹنگ کا عمل 26 جون تک جاری رہے گا۔ آن لائن فٹنس ٹیسٹنگ کا مقصد کورونا وائرس کے پیش نظر کرکٹ سرگرمیاں معطل ہونے کے باعث ویمنز کھلاڑیوں کی توجہ کھیل پر مرکوز رکھنا ہے۔ آن لائن ٹیسٹنگ کے دوران کھلاڑیوں کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن، جسمانی توازن اور پٹھوں کی مضبوطی کو جانچا جائے گا۔ نیشنل ویمنز سلیکشن کمیٹی کی چیئرپرسن عروج ممتاز کے مطابق جدید کرکٹ میں صحت اور فٹنس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پلیئرز پول کو وسعت دینے کے لیے سکلز ٹو شائن اور دیگر تربیتی پروگرامز جاری ہیں۔ اولمپک ڈے منانے کے لیے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ فٹنس ٹورنامنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اب یہ مقابلے 24 جون تک جاری رہیں گے۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری ریٹائرڈ کرنل ناصر نے بتایا کہ اولمپکس ڈے پر کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، جس کے باعث مقابلوں میں مزید ایک روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیڈو باکسنگ مقابلوں میں سینکڑوں کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں باکسنگ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے۔ دوسری جانب پہلے آن لائن باکسنگ ٹورنامنٹ کے مقابلے زور و شور سے جاری ہیں۔ آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ کی 3 کیٹیگریز میں ملک بھر سے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ کامیاب کھلاڑیوں کا اعلان باکسنگ فیڈریشن کے تعینات کردہ ریفریز اور آفیشلز کریں گے۔ اسپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق اور ناصر۔ کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سمینہ رانا اور رضوان رونق کو ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ طاقت جس کے دل میں موجود ہو، وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے، ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے، لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہم آ گئے ہیں بھائی۔ بس اب بہت ہو چکا، اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ۔ میں تیار ہوں سادہ اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوگا۔ بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا، اور کون؟ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے۔ یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں۔ بادام میں وٹامن ای کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ غذا میں اس کا استعمال قوت مدافعت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں موجود وٹامنز جسم کی فالتو چربی کو پگھلاتے ہیں۔ سورج مکھی کے بیج فاسفورس، میگنیشیم، وٹامن B6، وٹامن ای کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ پریوں کلیوں کی آبادی، جنت ہے کشمیر کی وادی۔ اس وادی کے طول و عرض میں سبز چراگاہوں کی خوشبو لہراتی ہے۔ پھولوں اور رنگوں کی آہٹ میلوں دور سے سن جاتی ہے۔ اس کی ایک جھلک ہی روح کو مہکاتی ہے۔ یہاں تو شب بھر میاں محمد بخش کے دل پر شیر چمکتے ہیں،
दीवाने जुगनू बनकर। सैफ मलूक हर दिल में जागे खुशबू बनकर। झीलें इस मोनी वादी की सब्ज आंखें हैं, नीलम जेलम और चनाब के बहते दरिया रगे हैं इसकी। झरने इसकी आवाजें हैं, सुर वाले जिनको सुनते हैं गुर वाले भी सर ढूंढते हैं। इन दरियाओं के अलबेले माये टप्पे ऐसे मीठे जैसे फूले गालों वाले दो बच्चे कश्मीरी बोले, हुस्न के बंद रीचे खोले। बर्फ की शालें ओढ़े पीर पंजाल की वादी, जिसकी तेज हवाओं में मचले आजादी, जिसके झरने नज़में और गजलें कहते हैं और हिना की खुशबू लहराते रहते हैं। खुशबू के हलकोरे लेते गर्मा गर्म और खस्ता ये कश्मीरी कुलचे, ताजा साग और मक्की की रोटी के खुशबूदार निवाले बचपन के यारों की सूरत दिल में यूं घर कर जाते हैं, धड़कन धड़कन लहराते हैं। जाड़े और बर्फीले मौसम से कुछ पहले बकर वालों के कुछ कुनबे अपनी भेड़ों के झुरमुट में चलते चलते बांसुरिया की मीठी ताने लहराते हैं। सर्फ चनारों की ये धरती, मस्त नजारों की ये धरती, शाह बलूद की इस वादी पे शायर ने क्या खूब कहा था। खाक के इस कुर्रे पर जन्नत अगर कहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। यारो, ये वादी जन्नत है और जन्नत तो हर अहले ईमान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। ख़वातीनो हज़रात मुतवज्जे हों, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हजूम वाली जगहों, मसाजिद, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और सफर के दौरान सर्जिकल मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। वबा की रोकथाम के लिए घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क लगाने के बाद हाथ धोए बगैर मास्क या चेहरे को मत छुएं। मास्क को थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंकें। याद रखें, N95 मास्क सिर्फ टीबी अमले और मरीजों के लिए है। आम शहरी सर्जिकल मास्क ही इस्तेमाल करें।